الحمد لله وحده من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل قدر معزز حاضرین کرام، ناظرین عظام، مصلیان عظام، سامعین کرام، آج جو مجھے آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرنی ہے وہ ہے استقبال رمضان کے حوالے سے، یعنی احترام رمضان اور ہماری کوتاہیاں. دیکھیں میرے معزز ساتھیوں، آپ حضرات کے علم میں بھی ہے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے، اور ہم اس سے بھی واقف ہیں کہ اس کے بعد کون سا مہینہ آ رہا ہے، یعنی اس کے بعد کون سے دن آ رہے ہیں. ہم اس سے بھی واقف ہیں کہ اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، وہ بڑا مقدس مہینہ آ رہا ہے، وہ بڑا محترم مہینہ آ رہا ہے، وہ بڑا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، وہ بڑا حرمت والا مہینہ آ رہا ہے. ہم اس سے بھی واقف ہیں کہ اس مہینے کے بعد جو دن آ رہے ہیں، اس مہینے کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ ایک خاص مہینہ آ رہا ہے، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کی اہمیت، جس کی فضیلت تمام مہینوں پر سرداری کی طرح غالب ہے. اس مہینے کو جو افضلیت، جو برتریت حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو نہیں حاصل ہے. یعنی اس سے آپ میری مراد تو سمجھ ہی گئے ہوں گے، آپ حضرات کے علم میں بھی آ گیا ہوگا کہ وہ مہینہ، اس مہینے ان دنوں سے مراد رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اور عزیز ساتھیوں، آپ جانتے بھی ہیں کہ رمضان المبارک تو وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت، جس کی اہمیت، جس کی جو ہے احترام کا کیا کہنا ہے. یعنی رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن ہے جس میں بندہ اپنے گناہوں کی اپنی مغفرت بآسانی کر سکتا ہے، بآسانی سے اپنی مغفرت کروا سکتا ہے، اور بڑھ چڑھ کر کے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا خزانہ جمع کر سکتا ہے، بڑھ چڑھ کر کے اپنے نام اعمال میں نیکیوں سے اور بہترین اعمال سے اپنے نام اعمال کو بھر سکتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کی افضلیت کے لیے کیا کہنا، اس کی فضیلت کے لیے کیا کافی اور وافی شافی ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک تو وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. قرآن مقدس کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے جو مہینہ چنا، جس مہینے کا انتخاب کیا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ کا انتخاب کیا. اس کی فضیلت کے لیے، اس کی افضلیت کے لیے، اس کی برتریت کے لیے یہی کافی ہو جاتا ہے کہ اس مہینے کو کلام پاک نازل ہونے والا مہینہ کا شرف حاصل ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کلام مقدس کیا ہے، کلام مجید کیا ہے. یہ کلام وہ کلام ہے جو تمام انسانیت کے لیے ایک دستور ہے، جو تمام انسانوں کو ایک انسانیت سکھاتا ہے، جو تمام بھٹکے ہوئے ضلالت میں، گمراہی میں، اندھیروں میں، ظلمت میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتا ہے، ایک اللہ کی طرف، ایک صحیح راستے کی طرف، ایک صحیح وے کی طرف انسانوں کو، انسانیت کو لے کر کے آتا ہے. یہ وہ کلام مجید ہے، یہ وہ فرقان حمید ہے. اور اس مہینے کو اللہ نے نازل کرنے کا فیصلہ کب کیا؟ کس مہینے میں؟ رمضان المبارک میں.
اور رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کی کیا کہنا، اس میں تو ہر کس و ناقص کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. بس فکر ہونی چاہیے اس شخص کو کہ ہم اس سے کتنی رحمتیں برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس سے کتنا استفادہ کر سکتے ہیں. یہ اس شخص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اس شخص کے اوپر منحصر ہے. اس لیے ایسا مبارک مہینہ، ایسا محترم مہینہ پھر ہمیں نہیں ملنے والا. اس لیے ہمیں ابھی سے ہی رمضان المبارک کی قدر، رمضان المبارک کی فکر کرنی چاہیے، اس کے استقبال کی ہمیں ابھی سے ہی تیاری کرنی چاہیے، تاکہ یہ رمضان ہمارا بہترین رمضان گزر سکے، تاکہ یہ ہمارا رمضان ایک زندگی بدلنے والا رمضان ہو، تاکہ ہمارا یہ رمضان 11 مہینے زندگی بدلنے والا رمضان ہو. اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے برکات ہمیں اور باقی زندگیوں میں اور باقی دنوں میں ہمیں حاصل ہوتے رہیں. اس رمضان میں ہم ایسا کچھ کر جائیں کہ اس کے اثرات، ثمرات اور ہمیں جو ہے اس کی برکات باقی زندگیوں میں حاصل ہوتے رہیں. اس رمضان سے ہماری زندگی بدل جائے، اس رمضان سے ہمارے دلوں میں خشیت طاری ہو جائے. جس طرح اس رمضان کو ہم گناہوں سے، گندگیوں سے اور جو ہے معصیت سے، نافرمانیوں سے پاک صاف ہو کر کے گزاریں گے، اسی طرح ہم باقی دنوں میں بھی گناہوں کا روزہ رکھیں گے. یہ رمضان اس طرح کا رمضان، ہمیں ابھی سے اس کی فکر کرنی چاہیے. تو عزیز ساتھیوں، اس رمضان کی فضیلت کے کیا کہنے ہیں کہ رمضان المبارک تو وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں بندہ نیکیاں کما سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بتلایا کہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یعنی پہلے جو 10 دن ہیں وہ ہر کس و ناقص کے اوپر رحمت کی طرح برستے ہیں. بس ضرورت یہ ہے کہ وہ شخص کتنا استفادہ کرتا ہے، اس کی رحمتوں کو کتنا لوٹ سکتا ہے، اس کے نعمتوں کو کتنا جمع کر سکتا ہے، اس کے خزانوں سے اس کے خزانوں سے کتنا استفادہ کر سکتا ہے. یعنی اپنے اعمال میں کس طرح برکت، کس طرح جو ہے ثواب کا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کو کس طرح بخشوا سکتا ہے، یہ اس شخص کے اوپر ہے. دوسرا حصہ اس کا مغفرت کا ہے. کون ہے ایسا شخص جو اپنی مغفرت کروائے؟ کون ہے ایسا شخص جو اپنی بخشش کروائے؟ وہ دوسرے عشرہ ہے. تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. اور یہ رمضان المبارک تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ رمضان میں جب کوئی ایک نیکی کرتا ہے، یعنی کوئی ایک نیک کام کرتا ہے تو اس کو بڑھ چڑھ کر کے ثواب دیا جاتا ہے. کوئی اگر ایک نفل نیکی کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب، اور جو کوئی اگر فرض کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. تو یہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ہمارے آقا نبی اکرم تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے. رمضان آنے سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ دیتے تھے کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک ایسا بہت مکرم اور بہت محترم مہینہ آ رہا ہے، تم پر بہت جلد سایہ فغن ہونے والا ہے. اللہ نے اس میں روزوں کو فرض کرا ہے، اللہ نے اس میں قرآن کریم کو نازل کرا ہے، اور اس میں جو ہے تراویح جیسی مقدس عبادت ہے کہ اس میں رات میں جاگو، اس کی رات میں عبادت کرو. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے سے ہی بتلایا کرتے تھے کہ ایک نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے. تو اس لیے ہمیں ابھی سے ہی استقبال رمضان کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کچھ کام ہیں جن سے ہم ابھی سے رمضان کی تیاری کر لیں، ہم ابھی سے اپنے شیڈول بنا لیں، اور جو رمضان جن چیزوں سے ہمارا خراب ہو سکتا ہے ہم ان چیزوں کو ابھی سے ہی پرکھیں، جانچیں کہ آخر وہ کون سی چیزیں جن سے ہمارا رمضان یہ برباد ہو سکتا ہے. کیونکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک وقت اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس کا کوئی دوسرا وقت بن سکتا ہے تو کوئی وقت نہیں بن سکتا. آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ جو ہے آپ جب روزہ رکھتے ہیں اور جب آپ شرعی عذر کی وجہ سے آپ رمضان کا روزہ چھوڑتے ہیں تو حدیثوں میں کیا ملتا ہے، کیا آتا ہے کہ آپ زندگی بھر اس روزہ رکھ لیں لیکن وہ رمضان المبارک کے روزے کے برابر اس کو ثواب نہیں مل سکتا. یعنی اس کے ذمے سے فرائض تو ادا ہو جائے گا لیکن وہ ثواب، وہ برکات، وہ اسے رحمتیں، وہ اسے اس کا جو ہے تقوی و طہارت رمضان المبارک سے زیادہ نہیں حاصل ہو سکتا. تو اس لیے رمضان ہے کیا، ہمارے آقا فرماتے تھے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان ہے کیا تو سارا سال تم تمنا کرو گے کہ رمضان ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے. تو عزیز ساتھیوں، اب یہ ہمارا سامنے رمضان آ رہا ہے
کچھ ہی دن کے بعد ہمارے اوپر بہت جلد سایہ فگن ہونے والا، رحمتوں کی ساغات، بارشوں کا نزول، رحمتوں کی بارش، باران رحمت کا نزول ہونے والا ہے، ہم پر رحمتیں ٹپکنے والی ہیں. ہم اس کے لیے کیا تیاری کریں؟ ہمارے بنجر دل کی جو زمین ہے اس کو سرسبز شاداب کرنے کے لیے ایک ماہ آ رہا ہے. ہم کیسے اس کا استقبال کریں تاکہ ہمارے بنجر دل میں شادابی پیدا ہو جائے اور خشیت پیدا ہو جائے، طہارت اور تقویٰ پیدا ہو جائے. ہم اس کے لیے ابھی سے تیار ہوں. دیکھیں عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس رمضان کو ہم اپنی زندگی بدلنے والا رمضان، آخری رمضان سمجھ کر کے گزاریں. جب ہمیں آخری رمضان کی فکر ہوگی تبھی ہمارا یہ رمضان کا صحیح حصول ہم کو حاصل ہوگا اور ہم کو صحیح عمل کی توفیق ہوگی. تو اس لیے رمضان کو ہمیں رسمی رمضان نہیں سمجھنا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، ہم اس کی تیاری یوں کر لیتے ہیں کہ بس ہم نے چاند دیکھا، مبارکبادیاں شروع، ہم نے چاند دیکھا، ایک دوسرے کو واٹس ایپ پہ میسج کرنا شروع کر دیے کہ رمضان کا چاند مبارک ہو، رمضان کا پہلا روزہ مبارک ہو، رمضان کی تراویح مبارک ہو، یعنی وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے ہم میسج کرتے ہیں. یہ رسمی مبارکبادیاں نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں ہمیں رمضان کی تیاری کرنا ہے. رمضان کا چاند دیکھ کر کے ہمیں فوراً رمضان میں کچھ ایسا کر جانا ہے کہ یہ ہماری زندگی بدلنے والا رمضان ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے رمضان کا چاند دیکھا تو مسجد میں مصلیوں کی اتنی تعداد ہو جاتی ہے کہ مسجد اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کرنے لگتی ہے. لیکن ایک دو دن نہیں گزرتے اور 5-6 روزے جیسے ہی گزرتے ہیں، اس کے بعد نمازیوں کی تعداد میں کمی، ان کے ذوق و شوق میں انحطاط اور بحران اور فقدان پیدا ہو جاتا ہے. یا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس رمضان کو ہم نے جو چند دنوں کے لیے رسمی رمضان سمجھ کر کے گزار دیا. اس کے بعد پھر ہم جس طرح زندگی کے ہمارے رمضان گزرتے چلے جا رہے اسی طرح ہمارا یہ بھی رمضان گزرتا چلا جائے گا. وہی ہماری روش ہوگی، وہی ہم گناہوں اور نافرمانیوں میں ڈوب کر کے زندگی گزاریں گے. تو اس لیے اس رمضان کو ہم رسمی رمضان نہ سمجھ کر کے بلکہ ہم حقیقی معنوں میں رمضان کا استقبال کریں کہ ہم نے یہ چاند دیکھا، خالی بس اس کو مبارکبادی دینے تک اس کو جو ہے منحصر نہ رکھیں، بلکہ اس رمضان میں ہم لوگوں کو یاد دلائیں، رمضان کا چاند دیکھ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ رمضان ہم اس طرح انشاءاللہ گزاریں گے کہ اس کے بعد ہماری زندگی بدل جائے گی، اللہ کی خشیت طاری ہمارے دل کے اندر ہو جائے گی. ہم اس رمضان میں جس طرح گناہوں کا روزہ رکھ رہے ہیں، حلال چیزوں کا روزہ رکھ رہے ہیں، معصیتوں کا روزہ رکھ رہے ہیں، آئندہ والی زندگیوں میں بھی ہم گناہوں کو ترک کریں گے اور گناہوں کا روزہ رکھیں گے. یہ ایک دوسرے کو اپنی گفتگو میں یاد دلائیں. یہ استقبال رمضان ہے. اور دوسری چیز یہ کہ استقبال رمضان کے لیے ہم ابھی سے دیکھیں کہ ہمارے پاس کون سا وقت کیسا ہے، کون سا وقت خالی ہے، کون سے وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کون سے وقت میں ہم نیکیوں کا حصول کر سکتے ہیں، نیکیاں جمع کر سکتے ہیں. اگر دیکھیں کہ ہمارے کام میں کچھ ایسا کام ہے جس کو ہم مؤخر کر سکتے ہیں، جس کو ہم جو ہے بعد میں کر سکتے ہیں، اس کو ہم مؤخر کر دیں تاکہ رمضان کا قیمتی وقت ہمارا جو ہے ان نیکیوں میں گزر جائے، قرآن کریم کی تلاوت میں گزر جائے، ذکر و اذکار میں گزر جائے، بہترین اعمال میں گزر جائے. ہم ان کو مؤخر کریں. اگر کوئی جیسے مثلا کوئی اخبار پڑھتا ہے، کوئی ٹی وی دیکھتا ہے، یا کوئی کسی کا گپے شپے کرنے کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دوستوں یاروں میں بیٹھنے کا اگر کوئی مشغلہ ہے تو اپنے اس مشغلے کو چھوڑ دے، بلکہ رمضان میں جو وہ مشغلہ تھا اس کو چھوڑ کر کے اللہ کی ذکر و عبادت، اللہ کی ریاضت میں، اللہ کی بندگی میں لگ جائے تاکہ اس کو صحیح رمضان کا مقصد حاصل ہو جائے. یہ دیکھیں. اور دوسری چیز استقبال رمضان کے لیے کہ ہم رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نے رمضان کا چاند دیکھا تو اب ہم دوڑے جا رہے ہیں سحری کے لیے، اب ہم دوڑے جا رہے ہیں رمضان کی تیاری کے لیے. نہیں، بلکہ ابھی سے ہی ہمیں رمضان کی تیاری کر لیں. شعبان کے مہینے میں ہی ہم رمضان کی تیاری کر لیں. جو ہمارا گھر کا راشن آ سکتا ہو ہم اس راشن کو ڈال لیں تاکہ رمضان میں ہمارا آلتو پھالتو چکر، بہترین وقت ہمارا بازاروں میں نظر و نیاز نہ ہو، بازاروں کی خریداری میں نہ خرچ ہو. یہ ہم جو ہے ابھی سے کوشش کریں.
یاد رکھو ایک بہترین بات کسی نے لکھی ہے کہ ایک باپ اپنی تربیت یافتہ لڑکی کو لے کر کے شعبان کے مہینے میں جب وہ رمضان کے کپڑے دلانے کے لیے اس کو لے گیا، اور جب وہ لڑکی بزنس مین یعنی کپڑے کی دکان پر چڑھی، کپڑے کی دکان پر اس نے جب دیکھا اور جب اس کو سیلر نے کپڑے دکھائے، بہترین سے بہترین اس کو جو ہے کپڑے دکھائے بہترین ڈیزائن کے رمضان کے لیے، تو اس لڑکی نے اور زیادہ مطالبہ کر دیا کہ ہمیں اچھی کوالٹی کے اور کپڑے دکھائے جائیں تاکہ ہم رمضان کو بہترین رمضان گزار سکیں. یعنی اس نے مطالبہ کرا کہ اور جو آپ کے پاس کوالٹی ہو سکتی ہے وہ دکھائیں. تو اس مالک نے، اس دکاندار نے کیا کہا کہ آپ جو ہے شعبان کا مہینہ چھوڑ دیں، رمضان کے مہینے میں آ جائیں، کیونکہ عید کے لیے ایک بہترین سے بہترین کپڑے آپ کو رمضان میں مل جائیں گے. تو اس تربیت یافتہ اولاد نے، یعنی اس تربیت یافتہ باپ کی لڑکی نے کیا کہا کہ نہیں، جو یہ کپڑے آپ نے دکھائے ہیں انہی کپڑوں میں سے میں ایک چند کپڑے پسند کر لیتی ہوں تاکہ میرا رمضان اب فالتو کپڑے خریدنے میں نہ لگے. یعنی میرا رمضان جو ہے اب مزید اور کپڑے خریدنے میں ہمارا جو ہے رمضان برباد نہ ہو، میں انہی کپڑوں میں سے اپنے لیے ایک کپڑا پسند کر لیتی ہوں. جب یہ بات اس نے کہی تو وہ جب وہ وہاں کے دکاندار تھے انہوں نے تعجب سے دیکھا، تعجب سے اپنے خادموں کو بلایا اور پوچھا کہ دیکھو یہ جملے تو ہم نے جو ہے امام صاحب سے، خطیب صاحب سے سنے تھے، لیکن آج تک ہم نے کسی گاہک سے نہیں سنے تھے. کاش اگر اسی طرح سارے یہ گاہک اپنی تیاری کر لیں، اپنی یہ فکر کر لیں کہ وہ شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کی تیاری کر لیں گے، عید کی تیاری کر لیں گے، تو ہمیں بھی آج ضرورت نہ پڑتی، ہمیں بھی کپڑے بیچنے کی رمضان میں ضرورت نہ پڑتی، ہمیں بھی کپڑے بیچنے کی رمضان میں اس طرح جو ہے اشتہار اور پرچار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمارا بھی اچھا رمضان گزرتا، ان کا بھی اچھا رمضان گزرتا، ہمیں بھی عبادت کی توفیق مل جاتی، ان کا بھی وقت بازار میں نہ جاتا، ہم کو بھی جو تلاوت کی توفیق مل جاتی اور ان کا بھی وقت جو ہے بلا وجہ کپڑوں کے چکروں میں نظر و نیاز نہیں ہوتا. اس لیے لیکن کیا کریں، آج کل تجار حضرات کی لاپرواہی اور ان کی دین بیزاری اور مسلمانوں کی بے راہ روی نے پورا رمضان ہی برباد کر دیا. اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں رمضان کی ابھی سے فکر کرنی ہے، جو ہمارا سامان ہو سکتا ہے وہ ہم رمضان سے پہلے لا کر کے ڈالیں. اور میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بات عرض کر دوں کہ ہمارے رمضان کو کون ایسے لوگ ہیں، کون ایسی چیزیں جو ہمارے رمضان کو چرا سکتی ہیں، جو ہماری عبادتوں کو چرا سکتی ہیں، جو ہمارے رمضان سے ہم کو غافل کر سکتی ہیں، جو ہمارے رمضان سے ہم کو جو ہے لاپرواہ بنا سکتی ہیں. وہ ان چیزوں سے ہم کو جو ہے ہوشیار رہنا چاہیے، ان چیزوں سے ہمیں جو ہے چوکنا ہونا چاہیے، ان چیزوں سے ہمیں جو ہے ان کا آمنے سامنے جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کا شکار نہ ہوں، تاکہ ہم ان کے پنجے میں نہ آ پائیں اور تاکہ ہمارا یہ رمضان بہترین رمضان گزرے. تو عزیز ساتھیوں، کچھ ایسے چور ہیں جو ہمارے رمضان کو چرا سکتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے. چور ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کوئی ہماری محبوب ترین چیز کو لے کر کے بھاگ جائے، یعنی وہ جو اس کو ہڑپ لے اور وہ ہم کو محبوب ہو تو وہ چور ہی ہوتا ہے. یعنی ہماری اجازت کے بغیر ایک قیمتی چیز کو چرا لے وہ چور ہی ہوتا ہے. تو یاد رکھو، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس بہت قیمتی سی دولت ہے، ایک بہت بہترین ہمارے پاس نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت ہمیں کوئی میسر نہیں ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں سب سے پہلے جو ہمارا چور ہے وہ انٹرنیٹ ہے. ہمیں اپنے اس چور سے محافظ بننا ہوگا، ہمیں اس چور سے حفاظت کرنی ہوگی. یہ چور بڑی آسانی سے ہمارے وقت کو چرا لے گا، یہ چور بڑی آسانی سے ہماری عبادتوں کو ختم کر سکتا، یہ چور بڑی آسانی سے شیطانی ہٹ کنڈوں میں ڈال سکتا ہے. جبکہ شیطان تو رمضان کے مہینے میں قید ہو چکے ہیں، بند ہیں، لیکن اس کا یہ کام فوج والے کام کرتے ہیں. یعنی اس کے جو چل چپاٹے ہیں اس شکل میں یہ رمضان میں شیطان کام کرتے ہیں. تو ہمیں پہلا چور انٹرنیٹ ہے، ہمیں اس سے اپنا جو ہے رمضان کو بچانا ہوگا، قیمتی وقت کو بچانا ہوگا. کیونکہ آج کل انٹرنیٹ آپ کو پتہ ہے کیسی چیز ہے اور کس طرح کا، اس میں جب بندہ ایک بار لگ جاتا ہے، ایک بار جب چلا جاتا ہے تو نہ جانے وہ کتنا اپنا گھنٹہ جو ہے انٹرنیٹ پر صرف کر دیتا ہے. رپورٹ ہے کہ بڑا سے بڑا بزنس مین آدمی بھی 200 بار اپنے موبائل کو ان لاک کرتا ہے. 200 بار
اپنے موبائل کو ان لاک کرتا ہے، بہت بزی آدمی ہو کاموں میں، تو آپ سوچیں یہ چھوٹا موٹا آدمی کیا کرے گا؟ 200 بار جب ان لاک کرتا ہے اور پھر اس کے بعد واٹس ایپ پہ چیل بلیاں، ہنسی مذاق، انسٹاگرام پہ بلیاں دیکھی جاتی ہیں، اس میں کتنا وقت برباد ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں رمضان میں پہلا کام اپنا چور جو انٹرنیٹ ہے ہمارا، جو فیس بک ہے، یوٹیوب کی شکل میں ہے، جو ہمیں نہ جانے کہاں کہاں لے جا کر کے جا سکتا ہے، ہمارے رمضان کو برباد کروا سکتا ہے، ہمارے رمضان میں کس طرح ہم معصیت سے بچنا ان کو جو ہے معصیت کروا سکتا ہو، ہم اس پہلے اپنے چور سے اپنے رمضان کو بچائیں گے۔ دوسرا چور ہمارا موبائل ہے۔ موبائل آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنی جلدی انسانوں پر راج کرنے والے اگر کوئی آلہ، کوئی ایجادات ہے، کوئی چیز ہے ٹیکنیکل چیزوں میں، تو وہ موبائل ہے جو انسانوں کی زندگیوں پر راج کر رہا ہے۔ کم وقت میں اس نے جو ہے بہت جلد انسانوں کے اقتدار کو اس نے چھین لیا۔ ہر کس و ناکس کے پاس موبائل ملے گا، کیا مزدور، کیا امیر، کیا غریب، کیا جاہل، کیا مرد، کیا خواتین، کیا نوجوان، ہر کسی کے پاس موبائل ملے گا۔ اس کی زندگی ادھوری ہوگی بغیر موبائل کے۔ بزنس مین ہے تو اس کا موبائل کے بغیر کاروبار نہیں ہے، اگر وہ غریب مزدور ہے تو اس کو چین سکون بغیر موبائل کے نہیں ہے۔ یعنی ہر کسی کے پاس موبائل ہے۔ تو یہ دوسرا چور ہمارا موبائل ہے جو ہمارے آسانی سے رمضان کو خراب کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، ہمیں معصیت میں ڈال سکتا ہے، ہمیں گالی گلوچ میں ڈال سکتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے نازیبا، فحاشی اور روحانی بات کرنے پر ابھار سکتا ہے۔ یہ موبائل ہے، تو ہمیں اس رمضان المبارک میں اپنے دوسرے اس چور سے ہم کو جو ہے حفاظت کرنی ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کتنے شارٹ ویڈیوز والے ایپ آ رہے ہیں، فیوچر آ رہے ہیں، جو اس طرح کی ویڈیوز فراہم کرتے ہیں جو نہ صرف ہم کو گناہ میں مبتلا کرتے ہیں بلکہ ہمارے ایمان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اس رمضان کو بچانا ہوگا اپنے ان موبائل کے دوسرے چور سے۔ اسی طرح تیسرا ہمارا چور بازار ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ بازار ہے نا تیسرا چور، کہ رمضان کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، لیکن ہم اس قیمتی وقت کو بازار میں صرف کر رہے ہوتے ہیں، عید کی تیاریوں میں، عید کی مشغولیوں میں، عید میں کیا پہنیں گے اس کی فکر، عید پہ کیا ہم کو اچھا ہونا اس کی فکر، یعنی رمضان میں ہم سحری میں، افطاری میں ہم کیا کھائیں گے اس کی فکر، اس کے لیے بازاروں میں وقت برباد ہو رہا ہمارا۔ یہ تیسرا ہمارا بڑا چور جو ہے بازار ہے، جو ہمارا وقت بہترین، جو ہمارے رمضان کو چرا رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ چند رمضان گزر نہیں پاتے ہیں، بازاروں میں کتنا رش ہو جاتا ہے، بازاروں میں کتنی بھیڑ ہو جاتی ہے، بازاروں میں کتنا جب میں غفیر ہو جاتا ہے، اور کس طرح تجار حضرات، کس طرح مارکیٹس والے کس طرح اپنے برانڈ سے لے کر کے آتے ہیں، کس طرح اپنے اشتہار اور اپنے پرچار کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ فلاں دھوم، فلاں شو روم، فلاں رمضان کی دھوم، آپ کو یہاں پر سب سے سستا، یہاں پر سب سے مہنگا، اس طرح سے وہ رمضان میں اپنا پرچار اور اشتہار لگاتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنے بہترین قیمتی اوقات کو، جو ہمارا پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ ہمارا مغفرت کا تھا، تیسرا عشرہ ہمارا جو آخر کا جو جہنم سے خلاصی کا تھا، جس میں اعتکاف جیسی بہترین عبادت ہے، جس میں لیلۃ القدر جیسی شب قدر جیسی رات ہے، مبارک رات ہے، اس آخر عشرے کا کیا کہنا ہے کہ ان مبارک راتوں کی تو ہمیں بالکل بھی قدر ہی نہیں ہے۔ پوری راتیں، پورا دن ہمارا جو ہے مارکیٹ میں صرف ہوتا ہے صرف عید کی تیاریوں میں۔ یہ بازار، تیسرا چور ہمارا بڑا بازار ہے جو ہمارے وقت کو بڑی تیزی کے ساتھ چرا رہا ہے، جو ہمارے رمضان کو بڑی تیزی سے ہم سے چھین رہا ہے، جو بڑی آسانی سے ہمارے رمضان کو برباد کر رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بازار سے اپنی حفاظت کرنی ہوگی، سامان جو بھی ہو کم وقت میں ہم لا کر کے رکھ دیں تاکہ ہماری جو ہے رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق مل جائے۔ اسی طرح ہمارا چوتھا چور جو ہے وہ فضول جاگنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمانوں کا، نوجوانوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو فضول جاگنے کو ہی اپنی عبادت سمجھتا ہو، جو اپنی آوارگیوں میں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں جاگنے کو ہی وہ ایک اپنا بہترین مشغلہ سمجھتا ہو۔ ایسے لوگوں کی کچھ بھیڑ آپ کو دکھائی دے گی۔ اس لیے رمضان کا مقدس مہینہ ہے، آپ اگر کچھ جاگنا ہے تو عبادت میں جاگے نا، آپ کو اگر جاگنا ہے اللہ کی بندگی میں جاگے نا، آپ کو اگر جاگنا ہے اللہ کی ریاضت کرتے ہوئے جاگے نا، آپ کو اگر جاگنا ہے اللہ کو یاد کرتے ہوئے جاگے نا۔ کیا مکاری ہے، کیا عیاری ہے، کیا تمہاری جو دغابازی ہے کہ تم رمضان المبارک کے مہینے میں بھی تراویح پڑھنے کے بعد
کس طرح جو ہے آوارگی کی طرح سے، بھیڑ بکریوں کی طریقے سے ہمارے نوجوان جو ہے روڈوں پر ٹہلتے ہوئے سڑکوں پر نظر آتے ہیں، پوری پوری رات جاگ لیتے ہیں، سحر کے کچھ مانند جو چند گھنٹے ہوتے ہیں اس میں آ کر کے سو جاتے ہیں، اور وہ سحری بھی کھا پاتے نہیں کھا پاتے، تہجد سے بالکل بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ تو ایسے جاگنا یہ بھی ہمارا رمضان کو خراب کر رہا ہے، ہمارے رمضان کو بآسانی یہ چور ہمارے رمضان کو چرا رہا ہے، اور ہمارے قیمتی بہترین وقت کو چرا رہا ہے۔ فضول جاگنے سے پرہیز۔ اسی طرح ہمارا 5واں چور جو ہے وہ کچن ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ رمضان میں ایک تو روزہ رکھوایا جاتا ہے، روزہ اس لیے رکھوایا جاتا تاکہ تھوڑی مشغولی کم ہو جائے، عبادت کی توفیق زیادہ مل جائے، لیکن عام طور پر یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ عام دنوں سے زیادہ ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے مرد حضرات کھانے پینے کی تیاریوں میں رمضان یعنی عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ نظر آتے ہیں، مشغول زیادہ نظر آتے ہیں کچن کی تیاریوں میں، کھانے پینے کی تیاریوں میں۔ یعنی رمضان کا مہینہ تو اللہ کی عبادت اور روزے رکھنے کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں بھی ہم اتنا شکم سیر ہو کر کے اپنی نفسانی خواہش کو اس طرح غالب کر لیتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں ہمیں رمضان کا صحیح مقصد نہیں حاصل ہوتا۔ یعنی رمضان میں ہمیں افطاری کی فکر، کہ افطاری میں ہمیں کیا کھانا، افطاری کی تیاری کے لیے پورے آدھے دن سے فکر ہو گئی۔ ہماری مائیں بہنیں دیکھیں پورے آدھے دن سے فکر ہیں، یعنی اپنی تلاوت چھوڑ کر کے، اپنی نمازوں کو چھوڑ کر کے، اپنے بہترین جو نیکیاں ہو سکتی ہیں ان کو چھوڑ کر کے، جو اعمال ہو سکتے اور ذکر و اذکار ادبار ہو سکتے ان کو چھوڑ کر کے تیاری میں مشغول ہے۔ افطاری میں آج یہ والا آئٹم، آج افطاری میں یہ والا آئٹم، آج افطاری میں یہ والا آئٹم، آج افطاری میں یہ والا آئٹم، اتنے سارے آئٹم ہیں کہ بندہ بھول ہی جاتا ہے کہ حقیقی معنوں میں ہم نے روزہ صرف اس لیے رکھا کہ اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہوگا، یا ہم نے اس لیے رکھا کہ ہم کو جو زیادہ کھانے کو ملے گا۔ پورا وقت اس کا برباد۔ مرد حضرات بازاروں میں ٹہل رہے ہیں، فاسٹ فوڈ اور جو ہے ڈرائی فوڈ اور جو ہے پھل وغیرہ لانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا بہت بڑا طبقہ جو ہے اس میں نظر آتا ہے، جو ہمارا یہ 5واں چور جو کچن ہے، جو ہمارے وقت کو بآسانی سے ہم سے چھین رہا ہے، یعنی رمضان کو ہم سے جو ہے غافل کر رہا ہے رمضان کو۔ اس لیے ہمیں اپنے اس چور سے پرہیز کرنا چاہیے، کم کھا کر کے، کم کچھ پکا کر کے رمضان میں ہمیں ایسا رمضان گزارے تاکہ یہ ہماری زندگی بدل جائے۔ اسی طرح 6واں چور جو ہے وہ کیرم بورڈ ہے، لوڈو ہے، اس طرح کے اور مارکیٹس میں کئی گیم چل رہے ہیں، پب جی ہے، جو آج کل بعض ایسے حضرات ہیں جو رمضان کا روزہ رکھ کر کے وہ کاٹتے ہیں، گزارتے ہیں۔ یعنی رمضان کا روزہ اس لیے رکھا کہ اب رمضان کے روزے کو کاٹنے کے لیے انہوں نے کیرم بورڈ لے لیا، انہوں نے لوڈو لے لیا، انہوں نے وہ پکڑ لیا، انہوں نے اور کچھ کر لیا، تاکہ اپنے اس رمضان کو اچھے وقت کو یعنی اچھی عبادت کو برے کاموں میں گزار دیں۔ اس کو مشغلہ بنا لیا عبادت کاٹنے کا، یعنی روزہ رکھنے کا، کہ روزہ رکھ لیا اور پورے دن کیرم بورڈ کھیلتے ہیں تاکہ ہمارا وقت بآسانی کٹ جائے اور ہم افطار کر لیں، آسانی سے ہمارا یہ روزہ پورا ہو جائے۔ حقیقی معنوں میں ایسے روزے داروں کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ رب صائم لیس له من صیام الا الجوع، ایسے روزے داروں کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ان تمام چوروں سے اپنی حفاظت کرنی ہو، کیرم بورڈ ہوں، لوڈو ہوں، جتنی بھی چیزیں جو ہمارے وقت کو روزے کو کاٹ سکتی ہیں ان سب چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، احتراز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو چور ہے وہ ہے نیند۔ دیکھیں رمضان المبارک میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کر کے سو جاتے ہیں اور وہ سو کر کے پورا روزہ گزار دیتے ہیں، یعنی وہ سو کر کے پورا روزہ گزار دیتے ہیں تاکہ ان کو روزہ زیادہ نہ پتہ لگے، روزہ زیادہ ان کو محسوس نہ ہو۔ ارے تو پھر روزہ نام ہی کس کا ہے؟ روزہ نام ہی کس کا ہے؟ مجھے بتائیے نا، روزہ کس کا نام ہے؟ صبر کا نام ہے، ایثار کا نام ہے، اللہ کا قرب کا نام ہے، اللہ کا خوف کا نام ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے ہم نے روزہ رکھا۔ اب جب ہم کو اس کا کچھ برداشت ہی نہیں ہوگا، ہمیں کچھ احساس ہی نہیں ہوگا، تو پھر یہ عبادت کس کام کی عبادت رہ جائے گی؟ تو اس لیے نیند میں رہ کر کے ہمیں اپنی اس عبادتوں کو بیکار ہونے سے بچانا ہے، اپنے ان چوروں سے حفاظت کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے، جو ایک بہت بڑا چور ہے، وہ ہے دینی ڈرامے دیکھنا۔ یعنی رمضان میں کچھ آپ کو ایسے لوگ دکھائی دیں گے جنہوں نے پورا ٹائم اپنا جو ہے
ایسا گناہوں میں معصیتوں میں سفر کر رہا ہوگا 11 مہینے، لیکن کچھ ایسے چینل ہیں، کچھ ایسے ڈرامے ہیں، کچھ ایسے ناٹک ہیں جو قسط پہ قسط ایسے بناتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے بعض حضرات، ہماری مائیں بہنیں ان کو قسط در قسط دیکھنے کے لیے بے چین، بےتاب، منتظر، بے قرار رہتے ہیں۔ یعنی رمضان کو کتنے قیمتی ایام کو ان جو ہے ٹی وی اور دینی پروگراموں کے صرف کر دیتے ہیں، یعنی اس میں نظر و نیاز کر دیتی ہیں اس کے۔ آپ کہیں گے کہ یہ دینی پروگرام ہے، ہم کو اس کو دیکھنا چاہیے، نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ دینی پروگرام ہے؟ یہ رمضان میں آپ کے لیے دینی پروگرام آ رہے ہیں کہ وہاں پر جو محترمہ آ رہی ہیں میک اپ کر کے وہاں پر بیٹھ رہی ہیں، وہ دین کی باتیں بتا رہی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں پر 15 منٹ بیٹھ کر کے اللہ کی تلاوت کر لیں گے، اللہ کا ذکر کر لیں گے، اللہ کا اذکار کر لیں گے، یعنی اللہ کی عبادت کر لیں گے، کچھ نوافل کی پابندی کر لیں گے، تہجد پڑھ لیں گے، کچھ اور عبادت کر لیں گے، تو اس کا ثواب اس دینی ڈرامے دیکھنے سے کئی لاکھ گنا زیادہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے ہمارا یہ رمضان برباد کرنے کا جو غیروں کا ایک طرز ہے، جو غیروں کا ایک طریقہ ہے، جو رمضان جو غیروں کا ایک دین کے نام پر، یعنی جو ہے دینداری کے نام پر جو ہم تمام لوگوں کو ہماری عبادتوں کو مجروح کرنے کا اگر کوئی آلہ ہے تو وہ یہ دینی نام پر آپ کے سامنے کچھ دکھایا جائے۔ یہ صرف غیروں کی چالاکی اور ہوشیاری ہے، ہمیں اس سے بچنا ہوگا، احتراز کرنا ہوگا، ہمیں ان دینی ڈراموں کو دیکھنے سے ہمیں ہر حال میں احتراز کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہمارا جو اور جو چور ہے وہ ہے لغویات، کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، ہم روزے سے ہیں، لغویات سے احتراز کریں، لغویات سے، فضولیات سے ہم پرہیز کریں، جو بھیڑ بھڑاوا، جو ہمارا رمضان کو برباد کرنے کا جو بھی چیزیں ہو سکتی ہوں، ہمیں اپنے ان تمام چیزوں سے حفاظت کرنی ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد لوگ کس طرح جو ہے تراویح پڑھنے کے بعد، یعنی اول بات تو تراویح پڑھنے کے والوں کی تعداد کم ہے، لیکن تراویح پڑھنے کے بعد پھر کس طرح جو ہے لوگ اپنی جو ہے فضولیات میں، بکواس میں اور لغویات میں، نہ جانے کن کن خرافات میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک ایسا چور ہے جو ہمارے رمضان کو برباد کر رہا ہے۔ اس لیے کوئی لغویات نہیں، کوئی، حتیٰ کہ اگر آپ کو گالی بکے تو آپ کو اس سے کچھ نہیں کہنا، بلکہ بول دینا نا صائم، میں روزہ دار ہوں۔ اس لیے رمضان کا احترام کرنا، ہر حال میں ہمیں رمضان کا احترام کرنا، اس کا جو ہے حرمت، یعنی اس کی جو ہے تقدس کو ہمیں جو ہے ہر حال میں باقی رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان چوروں سے نہ حفاظت کر کے رمضان کے تقدس کو ہم پامال کر دیں، رمضان کی حرمت کو ہم جو ہے رمضان کی حرمت کو ہم پامال کر دیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ان چوروں سے حفاظت کرنی ہوگی۔ حقیقی معنوں میں جب ہم ان چوروں سے حفاظت کریں گے، رمضان المبارک کا ہم کو صحیح مقصد اور صحیح حصول ثواب ہم کو حاصل ہوگا، صحیح ثواب ہم کو حاصل ہوگا۔ آخر میں بس دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چوروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو بہترین رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو زندگی بدلنے والا رمضان بنائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کی عمر کو حیات فرمائے، اور باقی رمضان کی نعمتوں سے بھی ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اور اس رمضان کو ہم کو صحیح سالم صحت یابی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔